موت کے مسافر قسط نمبر 23۔ ڈوبتے سورج کی آخری نگاہ جب زمین سے اپنی سرخ و سنہری کرنوں کا آخری بساط سمیٹ رہی تھی، اہل موصل نے دیکھا مغرب کی طرف سے گرد کے بادل اٹھ کر آسمان پر چھانے لگے تھے۔ امیر بدرالدین لولو ایک برج پر کھڑا گرد کے اٹھتے بادلوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب گرد کے اٹھتے ان بادلوں سے عمیر کا لشکر نمودار ہوا تو بدرالدین نے اپنے قریب کھڑے اپنے جرنیلوں سے چلاتے ہوئے کہا، وہ آ گئے، ہمارے دوست، ہمارے محسن موت کے مسافر آ گئے۔ بدرالدین لولو کی یہ آواز سپاہیوں کی زبانی پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگوں میں جہاں تاتاریوں کے متوقع حملے کی وجہ سے خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، موت کے مسافروں کی آمد کے بعد شجاعت کے نئے ولولوں اور زندگی سے بھرپور نئے جذبات کا اظہار ہونے لگا۔ امیر بدرالدین برج سے اترا اور عمیر کے استقبال کے لیے وہ اپنے جرنیلوں کے ساتھ قلعے کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد عمیر کا لشکر بھی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا قلعے کے دروازے پر آ کر رکا۔ آگے آگے عمیر، ابو نواس اور حوازن تھے، اور تینوں نے اپنے چہروں پر اپنے بھاری خود کا نقاب ڈال رکھا تھا۔ قلعے کے دروازے کے قریب آ کر وہ تینوں اپنے گھوڑوں سے اترے۔ عمیر آگے بڑھا اور بدرالدین لولو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ بدرالدین لولو ہیں۔ گو اس سے قبل میں نے آپ کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود میرا دل کہتا ہے کہ بدرالدین آپ ہی ہیں۔ بدرالدین لولو آگے بڑھا اور گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ہی بدرالدین ہوں۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ سے مخاطب ہوں؟ عمیر نے اپنا ہاتھ علیحدہ کرتے ہوئے کہا، میں ہی موت کے مسافروں کا سالار ہوں، اور یہ دونوں میرے نائب ہیں۔ اس نے ابو نواس اور حوازن کی طرف اشارہ کیا۔ بدرالدین نے ان دونوں سے بھی اسی طرح مصافحہ کیا۔ اس کے بعد دوسرے جرنیل ان تینوں سے مصافحہ کر رہے تھے۔ بدرالدین پھر عمیر کو مخاطب کیا، میں جانتا ہوں کوئی بھی آپ کے نام اور چہرے سے واقف نہیں، اس کے باوجود میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھ جیسے گناہگار انسان کو قوم کے ایک سپاہی کو دیکھنے کی سعادت سے محروم نہ رکھیں گے۔ عمیر نے چہرے سے خود کا نقاب اٹھاتے ہوئے کہا، میرا نام عمیر بن خزام ہے، اور میرے ساتھیوں کے نام ابو نواس اور حوازن ہیں۔ ابو نواس اور حوازن بھی اپنے اپنے خود کے نقاب اٹھا چکے تھے۔ بدرالدین پھر آگے بڑھا اور تینوں کو باری باری گلے لگاتے ہوئے اس نے عمیر سے کہا، آپ کا لشکر ابھی تک وہی کھڑا ہے، اسے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیجیے۔ اہل موصل آپ کا استقبال کرنے کو بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ عمیر نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، میرا لشکر شہر سے باہر ہی فروکش ہوگا، آپ بھی اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے۔ فجر کی نماز کے بعد کوچ ہوگا۔ میں تاتاریوں کو تبریز اور خوی شہر کے درمیان پہاڑی سلسلے میں روکنا چاہتا ہوں۔ جنگ کا وہ میدان ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ میدانوں میں داخل ہونے سے قبل میں پہاڑی سلسلے کے اندر ہی ان سے آخری فیصلہ کر لینا چاہتا ہوں۔ تو آپ لشکر کے ساتھ شہر میں فروکش نہ ہوں گے؟ بدرالدین ایک التماس کے سے لہجے میں بولا، نہیں، ہمارا باہر رہنا ہی بہتر ہے۔ آپ اپنے لشکر کی تیاری اور اس کے سامان رسد کا بندوبست کیجیے، اتنی دیر تک میں یہاں اپنے لشکر کا پڑاؤ کرتا ہوں۔ بدرالدین نے عمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی شفقت سے کہا، میں اپنے لشکر کی تیاری اور آپ کے لشکر کے کھانے کا انتظام کر کے دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ بدرالدین واپس مڑا اور اپنے جرنیلوں کے ساتھ وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ عمیر بھی ابو نواس اور حوازن کے ساتھ لوٹا اور اپنے لشکر کے پاس آ کر اس نے پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی گھوڑوں سے اتر کر حرکت میں آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے موصل شہر سے باہر موت کے مسافروں نے سفید چمکتے کپڑوں اور سرخ چمڑے کا ایک شہر آباد کر دیا۔ رات کے پچھلے پہر عمیر نے تاتاری لشکر کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے اپنے جاسوس روانہ کر دیے تھے، اور اگلے روز فجر کی نماز کے بعد عمیر اور بدرالدین لولو کے
متحدہ لشکر نے موصل سے کوچ کیا تھا۔ پہلے وہ تلم آئے، وہاں سے جابر اور ربا کو ان کے 2000 سپاہیوں سمیت ساتھ لیا تھا اور لشکر مشرق کے رخ پر آگے بڑھنے لگا۔ سلماس شہر کے باہر تھوڑی دیر پڑاؤ کرنے کے بعد جب لشکر کوچ کر رہا تھا تو عمیر کا ایک جاسوس واپس آیا اور اس نے اطلاع دی کہ تاتاریوں کا لشکر جو 25,000 سوار دستوں پر مشتمل ہے تبریز سے شمال مشرق کی طرف 20 میل دور بڑی تیزی سے بڑھتا آ رہا ہے۔ عمیر اور بدر الدین نے بھی لشکر کو فوراً کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تبریز اور خوی کے درمیان سے گزر کر انہوں نے 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور پہاڑی سلسلے میں داخل ہو کر وہ ایک ایسی جگہ رک گئے جہاں شمال مشرق سے آنے والا راستہ ایک کھلے میدان میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ بدر الدین راستے کے دائیں طرف گھات میں بیٹھ گیا تھا، بائیں طرف عمیر تھا۔ اس نے اپنے سارے لشکر کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے ساتھ اور دوسرا ابو نواس اور تیسرا حوازن کی کمان میں دے دیا تھا، اور تینوں اپنے لشکر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ رکھ کر وہ راستے کے ساتھ ساتھ کمین گاہیں بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب آیا تو وہ چوکنے ہو گئے۔ ارد گرد کا سارا کوہستانی سلسلہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھا تھا، جس کا مطلب تھا تاتاری لشکر اب قریب آ چکا ہے۔ سائے جب پھیل گئے اور آفتاب پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں کے اندر اپنا آپ چھپا رہا تھا، تاتاری لشکر اس جگہ نمودار ہوا جہاں عمیر اور بدر الدین لولو کے لشکر گھات میں بیٹھے تھے۔ آدھا تاتاری لشکر جب ان کے پاس سے گزر چکا تو بدر الدین اپنی کمین گاہوں سے نکلا اور اپنے لشکر کے ساتھ تاتاری لشکر کے درمیان میں آ کر حملہ آور ہوا۔ وہ ایک زوردار حملہ تھا اور موصل کے سپاہی جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ آور ہوئے تھے۔ حملہ ہو جانے کی صورت میں آدھا تاتاری لشکر جو آگے نکل گیا تھا فوراً واپس مڑا اور سمٹ کر جب بدر الدین کے لشکر پر حملہ آور ہونے لگا تھا، ابو نواس اور حوازن ایک ساتھ اپنی کچھاروں سے نکلے اور تاتاری لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ تاتاری لشکر چونکہ اس وقت بدر الدین کی طرف سمٹ رہا تھا اور اس کی پشت ابو نواس اور حوازن کی طرف تھی، لہٰذا ان دونوں نے تاتاریوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ تاہم بدر الدین کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے قدم رک گئے اور ابو نواس اور حوازن کے لشکروں پر حملہ آور ہوئے، لیکن اب تو تاخیر ہو چکی تھی اور اس وقت تک ابو نواس اور حوازن اس جولان گاہ پر چھا چکے تھے۔ جنگ کے اس حصے میں موت کے مسافر ابو نواس اور حوازن کی سربراہی میں تلوار کے ایسے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے جسے یقیناً موت کا کھیل ہی کہا جا سکتا تھا۔ عمیر نے پہاڑی سلسلے کے اندر ہی اندر ایک مختصر ترین کعوہ کاٹا اور جس طرف سے تاتاری آئے تھے اس جانب وہ ان کی پشت پر نمودار ہوا۔ پھر اس نے جب مخصوص انداز میں اپنی تلوار فضا میں لہرائی تو موت کے مسافروں نے اللہ اکبر کی جرات آمیز صدائیں بلند کی، اور ان صداؤں کے جواب میں دشمن میں لڑتے ابو نواس، حوازن اور ان کے ساتھیوں نے بھی تکبیریں بلند کر کے ان صداؤں کا جواب دیا، اور یہ اپنے سالار اعلیٰ کا اشارہ تھا کہ ہم آپ کے حملہ آور ہونے سے آگاہ ہیں۔ عمیر کچھ اس طرح حملہ آور ہوا تھا جیسے جہاں لڑائی ہو رہی تھی وہاں کی زمین کا کمربند پکڑ کر وہ اپنی طرف کھینچ لے گا۔ تانبے کی طرح سخت اور اس کے ساتھی اپنی خونہ شام تلواروں کے ساتھ طوفانوں میں جل کر بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ چاروں طرف آہوں اور خون میں ڈوبی ہوئی گرد کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا اور فضا کی سانس بوجھل ہو گئی تھی۔ عمیر نے پوچھ سے تاتاریوں کو جو کہ کھیت کی طرح کاٹنا شروع کیا تو وہ یوں محسوس کر رہے تھے گویا میدان جنگ میں نہیں کسی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر آ رکے ہوں۔ ترک تاز اور غارت گری کا یہ بازار سورج غروب ہونے تک گرم رہا اور تاتاری لشکر کا زیادہ حصہ کٹ کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ جب اجالا اپنے بساط لپیٹ چکا تو تاتاری لشکر میں ہزیمت اور پسپائی کے آثار واضح دکھائی دینے لگے۔ تاتاری سالار بائیڈو بھی اپنی اور اپنے لشکر کی حالت دیکھ چکا تھا۔ اندھیرے کی لمحہ بلمحہ دراز ہوتی چادر سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ جلتے ہوئے شعلوں کے درمیان اس نے اپنے لشکر کو مخصوص اشارے دیے اور بائیں طرف سے اپنے لشکر کو نکال کر لے جانا چاہا، لیکن رنگ برنگی مشلوں کے یہ اشارے عمیر اور اس کے ساتھی بھی سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے فوراً بائیں طرف کا راستہ روک کر ایک بار پھر پورے زور سے اور تندی سے ان کے قتل عام شروع کر دیا۔ پریشان ہو کر بائیڈو پھر پلٹا اور دائیں طرف سے جہاں بدر الدین لولو تھا اپنے لشکر کو لے کر بھاگ نکلا۔
تاتاریوں کی حالت اس وقت میدان جنگ سے بھاگنے والے ان بدحواس ہاتھیوں جیسی تھی جو اپنے ہی سپاہیوں کو روندتے جا رہے ہوں۔ اسی لمحہ عمیر نے جلتی ہوئی سرخ مشلوں کے اشارے اور اپنے لشکر کو دیے، جس کے جواب میں وہ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے تاتاریوں کا تعاقب کرنے لگے تھے۔ عمیر کے پیچھے پیچھے بدرالدین لولو بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس تعاقب میں شامل ہو چکا تھا۔ اب تاتاری آگے آگے تھے اور تعاقب میں لگے ہوئے مسلمان سپاہی ان کا شکار کر رہے تھے۔ قزوین شہر تک یہ تعاقب جاری رہا۔ اب بائیڈو کے ساتھ گنتی کے چند تاتاری رہ گئے تھے۔ شہر کے قریب سے گزرتے ہوئے عمیر نے مشل کا اشارہ دے کر اپنے لشکر کو روک دیا اور پھر بلند آواز سے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے عمیر نے کہا، سپاہیوں رک جاؤ، بائیڈو اب بے ضرر ہے۔ کچھ عرصہ وہ مسلم بستیوں اور شہروں کا رخ نہیں کرے گا اور کئی ماہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ عمیر نے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور جب ابو نواس اور حوازن کے ساتھ گھوم پھر کر لشکر کا جائزہ لے رہا تھا تو اس نے دیکھا جابر اور ربا لشکر میں نہ تھے۔ عمیر کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ بار بار ان زخمیوں کی طرف گیا جن کی مرہم پٹی شیبان اپنے سپاہیوں کے ساتھ کر رہا تھا، لیکن جابر اور ربا ان زخمیوں میں بھی نہ تھے۔ اس کے دل کے تاریک گوشے سے ایک پکار سنائی دی، کیا جابر اور ربا شہید ہو گئے ہیں؟ عمیر ابو نواس اور حوازن کے ساتھ تلم کے سپاہیوں کے گروہ میں آیا جنہوں نے ربا اور جابر کی سرکردگی میں جنگ کی تھی۔ عمیر نے بآواز بلند پکارتے ہوئے ان سے پوچھا، میرے ساتھیوں، کیا تم میں سے کوئی جابر اور ربا کے متعلق جانتا ہے؟ ایک سپاہی فوراً کھڑا ہوتا ہوا بولا، میرے آقا، ہمارے وہ دونوں جرنیل جنگ میں کام آ چکے ہیں۔ عمیر کی آواز غم سے کپ کپا کر رہ گئی، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے انہیں شہید ہوتے دیکھا ہے؟ ہاں میرے آقا۔ عمیر کی گردن جھک گئی تھی اور وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کی حالت راکھ کے اس ڈھیر کی مانند ہو گئی تھی جس کے نیچے جھلسا دینے والی چنگاریاں پرورش پا رہی ہوں اور جو کسی وقت بھی بھڑک کر جنگل کی لگی آگ کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ عمیر نے آہستہ آہستہ سر اوپر اٹھایا۔ ابو نواس اور حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بڑے دکھ اور مغموم آواز میں کہا، ابو نواس اور حوازن کی حالت بھی عمیر جیسی ہی تھی۔ ان دونوں کی گردنیں بھی جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے عمیر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بگولوں کے اندر کھڑے ان درختوں کی طرح لگ رہے تھے جن کی شاخیں کاٹ دی گئی ہوں اور ان سے ٹکراتی ہوئی تیز ہوائیں آواز پیدا کیے بغیر گزر جاتی ہوں۔ وہ تینوں زخمیوں کے پاس آئے اور کافی دیر تک ان کی تیمارداری کرتے رہے۔ شیبان اپنے طبیبوں کے ساتھ زخمیوں کی مرہم پٹی سے فارغ ہو چکا تھا۔ عمیر نے شیبان کو مخاطب کر کے کہا، شیبان، میدان جنگ میں پڑے اپنے زخمیوں کے لیے کتنے طبیب چھوڑ کر آئے ہو؟ شیبان عمیر کے قریب ہوتے ہوئے بولا، میرے آقا، وہاں میں 50 کے قریب طبیبوں کا ایک دستہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمیر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ امیر بدرالدین لولو وہاں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہوئے عمیر نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ بدرالدین نزدیک اور عمیر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں آپ کو اس عظیم فتح پر مبارکباد دیتا ہوں۔ عمیر زبردستی مسکرا رہا تھا، اس فتح میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ عمیر، امیر بدرالدین، ابو نواس اور حوازن اپنے سپاہیوں کا جائزہ لینے لگے تھے۔ اتنی دیر تک رسد کے سامان کے دستے بھی پہنچ گئے۔ بڑی تیزی سے 6 خیمے نصب ہوئے اور لشکر کے لیے کھانا تیار ہونے لگا۔ بدرالدین اپنے لشکر میں واپس چلا گیا۔ عمیر ابو نواس اور حوازن کے ساتھ پھر زخمیوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی وہاں آیا اور عمیر کو مخاطب کیا، یا امیر، آپ کا خیمہ نصب ہو چکا ہے، آ کر کھانا کھا لیجئے۔ عمیر نے سلگتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے بھوک نہیں۔ پھر اس نے ابو نواس اور حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں جا کر کھانا کھا لو اور آرام کرو، میں آج رات لشکر میں جاگ کر پہرا دوں گا۔ ابو نواس یوں مغموم آواز میں بولا جیسے برسوں کا خاموش جوالا مکھی پھٹ پڑا ہو۔
میرے آقا، جس لشکر میں آپ جا کر پہرا دے رہے ہوں وہاں ابو نواس اور حوازن دونوں کے لیے سونا حرام ہے۔ عمیر نے کچھ سوچا پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو نواس اور حوازن کو ساتھ لے کر وہ اپنے خیمے میں آیا۔ ان کے ساتھ کھانے کے چند لقمے زبردستی لیے۔ اپنے لشکر کے گرد دور دور تک اس نے حفظ متقدم کے طور پر اپنے جاسوس پھیلا دیے۔ سپاہیوں کو اس نے آرام کرنے کو کہا اور خود وہ ابو نواس اور حوازن کے ساتھ اپنے لشکر کے چاروں طرف گھوم کر پہرا دینے لگا۔ معزز سامعین، مسلمانوں کے عروج و زوال کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔